بہت دنوں کی بات ہے جب جنگل کے جانور ایسے نہیں تھے جیسے کہ اب نظر آتے ہیں۔ کچھ اپنے آج کے قد سے لمبے تھے تو کسی کی دم بہت ہی لمبی تھی۔ کچھ تیزی سے حرکت کرتے تھے اور کچھ سستی سے۔ ان ہی دنوں ایک ناگن نے سب جانوروں کو بہت ہی پریشان کر رکھا تھا۔ ایک تو وہ خود بہت بڑی اور موٹی تھی، پھر سب سے بڑھ کر اس کی آواز اس قدر زوردار اور خوفناک تھی کہ تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ وہ جب پھنکارتی ہوئی جانوروں کے درمیان آتی تو اس کی آواز سن کر جانور اپنی جگہوں پر سکتے کی حالت میں کھڑے رہ جاتے اور ان میں بھاگنے کی ہمت نہ رہتی۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ ناگن جسے چاہتی بڑی آسانی سے نکل جاتی۔ جب تمام جانور اس روز کی مصیبت سے تنگ آ گئے تو ایک روز سب مل کر بیٹھے تاکہ ناگن کے ظلم کے خلاف کچھ کر سکیں۔ مختلف جانوروں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق ناگن سے چھٹکارا پانے کی ترکیبیں بتائیں۔ جنگلی بلی نے کہا، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا پتھر ناگن کے حلق پر دے ماریں تاکہ اس کا حلق کٹ جائے اور وہ منحوس آواز بند ہو جائے۔ اس ترکیب پر پہاڑی کوا مسکرانے لگا، پھر بولا، بی بلی، آپ یہ بات کیوں بھول رہی ہیں کہ ناگن کی دہشت سب جانوروں پر اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ پھنکارتی ہوئی آتی ہے تو سب جانور اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ کسی میں بھاگنے تک کی ہمت تو ہوتی نہیں، پھر پتھر مارے گا کون؟ بلی شرمندہ ہو کر خاموش بیٹھ گئی۔ لومڑی نے پہاڑی کوے سے کہا، تو تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کوے نے جواباً کہنا شروع کیا، بھئی میں اس ناگن کی منحوس آواز سے بہت دور ہوں، کیونکہ میں تو اڑ جاتا ہوں، لیکن تم سب کی پریشانی کا مجھے بہت احساس ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں ناگن کو ایک لکڑی کی سلیٹ پر ایک خط لکھنا چاہیے۔ یہ خط ابابیل لکھے گی کیونکہ اس کی لکھائی بڑی صاف اور خوبصورت ہے۔ اس خط میں لکھا جائے گا، اے ظالم اور مغرور ناگن، تم اس زمین اور آسمان کی تمام مخلوق میں سب سے ظالم اور لالچی ہو۔ جب یہ خط تیار ہو جائے گا تو میں اسے لے کر آبشار کے کنارے والے درخت کی ایک شاخ پر لٹکا دوں گا۔ اس بات پر عقاب اور ریچھ گھبرا کر بولے، لیکن جب وہ اپنے بارے میں یہ سب پڑھے گی تو غصے کے مارے کانپنے لگے گی، پھر وہ تمہیں پروں سمیت سالم نکل جائے گی۔ کوے نے ہنس کر کہا، میری فکر نہ کرو، میں اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ وہ زور سے چلائی، تم کالے بھوت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ سب لکھنے کی؟ کوے نے اپنے پروں سے اپنے کانوں کو چھپا لیا، اسے اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ناگن اور زور سے چیخی تاکہ کوا اس کی آواز سن کر خوف زدہ ہو جائے اور وہ آسانی سے اسے شکار کر لے، لیکن بے سود۔ آخر کار ناگن نے پانی کی آواز سے اونچا چیخنے کی آخری بھرپور کوشش کی اور اپنا منہ آگے کرتے ہوئے پانی کے بیچوں بیچ لے آئی۔ اسی وقت اس کی زبان کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اس کا حلق پھٹ گیا۔ اب اس کے منہ سے ایک نہایت باریک سی آواز نکل رہی تھی جو بہت ہی قریب آنے پر سنائی دیتی تھی۔ پہاڑی کوا اڑا اور خوشی دوسرے جانوروں کو یہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ چنانچہ اسی طرح ان تمام جانوروں نے اس ظالم ناگن کے ظلم سے چھٹکارا پا لیا۔ اب وہ خود اپنا بچاؤ بڑے آرام سے کر سکتے تھے۔